السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر فائن. ڈیئر اسٹوڈینٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے پیج نمبر 5 سے چھوڑا تھا اور آج ہم پیج نمبر 5 سے ہی اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. He heard his heart pounding. پاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈلی اینڈ ہیوی سٹرائکنگ، یعنی زور زور سے جو دھڑکنا ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. یعنی اس کا دل زور زور ہی ہرڈ، اس نے سنا ہز ہارٹ پاؤنڈنگ، اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتے ہوئے. اس نے اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتے ہوئے سنا. اینڈ ہز اسٹیپس، اور اس کے قدموں کی چاپ. ایکوئنگ، ایکوئنگ کا مطلب ہے گونج رہی تھی، اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی. along the dank rock، نم آلود پتھروں کے ساتھ. آف دا نیرو پیسج وے، یعنی یوں کہہ لیں کہ تنگ راستے کے، یعنی پتھر ہیں اور پتھر کہاں کے ہیں؟ تنگ راستے کے. یعنی اب اس نے اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتے ہوئے اور اپنے قدموں کی چاپ کو تنگ راستے کے نم آلود پتھروں سے ٹکرا کر گونجتے ہوئے سنا. ڈینک کہتے ہیں بیسیکلی یہ ان پلیزنٹ ڈیمپ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے گیلا جس کو آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بارش ہو رہی ہے تو ہر چیز کو گیلی گیلی سی ہے، ڈینک ہے. یہ ڈیمپ بھی یہی لفظ ہوتا ہے، ڈیمپ ڈینک ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتے ہوئے سنا اور اپنے قدموں کی چاپ کو نم آلود پتھروں کے ساتھ یا اپنے قدموں کی چاپ کو تنگ راستے کے نم آلود پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر گونجتے ہوئے سنا. until at all at once، یہاں تک کہ اچانک. there was nothing، سب کچھ ختم ہو گیا، یعنی یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اینڈ بیفور ہی ریئلائز ہی واز فالنگ ان دا بلیکنس، اور اس سے پہلے کہ اسے محسوس ہو کہ وہ تاریکی میں گر چکا ہے. ہی واز، وہ گر چکا تھا، یعنی اس سے پہلے کہ اسے محسوس ہو کہ وہ تاریکی میں گر رہا ہے تو وہ گر چکا تھا. several thoughts flashed through his mind at the same time. at the same time یعنی بیک وقت، ایک ہی وقت میں، یعنی بہت سارے خیال بیک وقت اس کے ذہن سے گزرے. فلیش تھرو کا مطلب ذہن میں آ گئے، ذہن سے گزرے، یعنی بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں بیک وقت گزرے. The first was something along the lines of bother، only a bit ruder. ruder یہ بھی rude ہے، ناشائستہ جس کو بولتے ہیں. bother کا مطلب ہوتا ہے زحمت. پہلا جو خیال تھا، پہلا خیال کچھ اس قسم کی لائنیں تھی یا اس قسم کا تھا. bother، bother کا مطلب زحمت، مصیبت. only a bit rude، صرف تھوڑا سا ناشائستہ. یعنی پہلا جو ہے نا، اس نے بتایا ہے کہ بندہ جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو یوں کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے. تو پہلا خیال جو تھا نا وہ مصیبت اور زحمت کے بارے میں تھوڑا سا ناشائستہ تھا. دی سیکنڈ واز، دوسرا خیال جو تھا، دوسرا جو خیال تھا، rather unkind، تھوڑا سا بے رحم تھا. تھاٹ، بے رحم خیال تھا. اباؤٹ ہز بیسٹ فرینڈ، اس کی بہترین دوست کے بارے میں. دوسرا خیال اس کی بہترین دوست کے بارے میں تھوڑا سا بے رحم تھا. who had instigated the whole expedition. ایکسپیڈیشن مہم کو کہتے ہیں، سفر کو کہتے ہیں. کہ دوسرا خیال اس کے دوست کے بارے میں تھا. دوسرا خیال اس کی بہترین دوست کے بارے میں بے رحم خیال تھا، جس نے یہ فساد برپا کیا تھا، جس نے آغاز کیا تھا یہ ساری مہم کا یا سارے سفر کا، یا جس نے یوں کہہ لے کہ اس مہم جوئی کا فساد کھڑا کیا تھا. انسٹیگیٹ بیسیکلی کہتے ہیں کوئی چیز کا، کسی چیز کا موجب بننا، فساد کھڑا کرنا، انیشیٹ کر لینا، شروع کرنا. اینڈ اٹ انوالوڈ ہر ڈینگلنگ اوور اے اسنیک پٹ. اینڈ اٹ انوالوڈ، اور اس میں شامل تھا ہر ڈینگلنگ اوور، اس کو لٹکانے کا، اوور اے اسنیک پٹ، ایک سانپوں کے گڑھے میں، اور اس میں اسے ایک سانپوں کے گڑھے میں لٹکانے کا خیال بھی شامل تھا. وائل نیومریس فائرس ڈریگنس، جبکہ بہت سارے خطرناک ڈریگنس فلیو ایٹ ہر چانٹنگ،
اس کی چیخ و پکار سننے اڑتے آ رہی ہوں۔ یعنی اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ یہ کتنا بے رحم خیال ہے اس کو اپنی دوست کے بارے میں آیا کہ جس نے یہ فساد برپا کیا تھا کہ وہ خیال کیا تھا؟ وہ خیال یہ تھا کہ اس کو ایک سانپوں کے گڑھے میں الٹ لٹکا دینا ہے، اور جبکہ بہت سارے خطرناک ڈریگن جو ہیں اس کی چیخ و پکار سننے کے لیے اڑتے آ رہے ہوں۔ چانٹنگ کہتے ہیں شاؤٹ کو، چیخ و پکار کو۔ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ ٹو ہیم، تم اس کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ پور نیکوبیبنس، غریب بیچارہ نیکوبیبنس۔ دا تھرڈ تھاٹ واز، تیسرا خیال جو اس کو آیا تھا، سپوز اٹ از اے ویل، فرض کرے کہ یہ ایک کنواں ہے، اے ڈیپ ان یوزڈ ویل، ایک گہرا غیر استعمال شدہ کنواں، ود سلائمی، گارے کے ساتھ یا کائی کے ساتھ، کائی زدہ جس میں وہ گھاس پھوس کٹھی ہوتی ہے، سلائمی بیسیکلی کہتے ہیں گارے کے ساتھ۔ سلپری سائڈ دیٹ یو کوڈ نیور کلائمب، اس کی سائڈیں پھسل نہیں ہو جس پر آپ کبھی چڑھ نہیں سکتے، اینڈ آئسی واٹر ایٹ دا باٹم دیٹ، اور اس کے پیندے میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو، جس کے پیندے میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو۔ یعنی تیسرا خیال یہ تھا کہ فرض کرے یہ ایک کنواں ہے، بہت ہی گہرا غیر استعمال شدہ کنواں، گارے کے ساتھ یا کائی کے ساتھ، جس کی سائڈیں سلپری ہوں، پھسلنی ہوں، اور جس پر آپ کبھی چڑھ نہ سکیں، اور جس کے پیندے میں بہت ہی ٹھنڈا پانی ہو۔ یہ تین خیال آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ تینوں خیال اس کو آئے تھے۔ ایٹ دس پوائنٹ، اس لمحے یا یوں کہہ لیں کہ اس موقع پر، ہی ڈسکورڈ، اسے پتہ چلا یا اس نے دریافت کیا، اٹ واز ناٹ اے ویل، کہ یہ کنواں نہیں تھا۔ یعنی اس لمحے، اس موقع پر اسے دریافت کیا کہ یہ کنواں نہیں ہے۔ ہی میڈ دس ڈسکوری ویری سڈنلی، اس کو یہ بات اچانک پتہ چلی، اینڈ ویری پینفلی، اور بہت ہی یعنی کہتے ہیں دردناک طریقے سے اس سے پتہ چلا۔ یعنی اس کو یہ باتیں جو ہیں دونوں اچانک اور بہت ہی دردناک طریقے سے اس نے یہ دریافت کیا یا اس کو پتہ چلا۔ اوف سیڈ نیکوبیبنس، نیکوبیبنس نے کہا اوف، اینڈ ہی لے دیئر ان دا پچ بلیکنس، اور وہ ادھر ہی گھپ اندھیرے میں لیٹ گیا۔ ود ناٹ اے سنگل بریتھ لیفٹ ان ہز باڈی، اس کے جسم میں ایک چھوٹی سی بھی سانس، ایک بھی سانس باقی نہیں تھی، اس کے جسم میں ایک بھی سانس باقی نہیں رہی تھی۔ فار وٹ سیمڈ لائک دا ہول ونٹر، ایسے لگتا تھا جیسے پوری سردیاں وہ یہاں پر اس نے گزار دی ہوں، بٹ واز پروبیبلی اونلی اے فیو سیکنڈ، لیکن شاید ابھی چند سیکنڈز ہی ہوئے تھے۔ پروبیبلی کا مطلب ہوتا ہے مے بی، شاید۔ ہی کیم ٹو ہمسیلف، ہی کیم ٹو ہمسیلف، جب اس کو ہوش آیا، جب اس کو ہوش آیا، یا جب وہ اس وقت اپنے حواس میں آیا، جب اس کو یوں کہہ لیں کہ تھوڑے اس کے حواس جو کھو چکے تھے وہ جب اس کے ریکور ہوئے، یوں کہہ لیں جب وہ ہوش میں آیا، انفیکٹ حقیقت میں جسٹ ایز اے اسٹون ہٹ ہم آن دی ہیڈ، ایک پتھر اس کے آ کر سر پر لگا ہوا، ایک پتھر آ کر اس کے سر پر لگا۔ اوف سیڈ نیکوبیبنس اگین، نیکوبیبنس نے دوبارہ کہا، اینڈ دین ریئلائز ہی کوڈ ہیئر فٹ اسٹیپس ہائی ابو ہیم، اور پھر اس کو محسوس ہوا کہ وہ اوپر چند قدموں کی قدم جو ہیں وہ ان کو سن سکتا ہے۔ ریئلائز محسوس ہوا، ہی کوڈ ہیئر وہ سن سکتا تھا، فٹ اسٹیپس قدموں کی چاپ کو، ہائی ابو ہیم تھوڑا سا اوپر۔ اسٹاپ سر، ہی کالڈ آؤٹ، اس نے پکارا، رک جائیے جناب، بٹ دا فٹ اسٹیپس کیپٹ آن کمنگ ڈاؤن، لیکن فٹ اسٹیپ نیچے آتے چلے گئے۔ آئی ہیو گاٹ یو نو، میں نے تمہیں اب پکڑ لیا، کرائی دا مین، آدمی چلایا، اینڈ آئی شیل بیٹ ایوری بون ان یور باڈی انٹل اٹ از بلیک، اینڈ آئی شیل بیٹ، اور میں ماروں گا، ایوری بون ان یور باڈی، تمہارے جسم کی ہر ہڈی کو ماروں گا، انٹل اٹ از بلیک، جہاں تک کہ یہ کالی ہو جائے، یا میں تمہارے جسم کی ہر ہڈی کو اس وقت تک پیٹوں گا جب تک کہ وہ کالی نہ ہو جائے۔ اور نیکوبیبنس سپوز دا مین واز گوئنگ ٹو سے بلو، تو اینڈ سے چھوڑا ہے نا، کالی اور نیلی نہ ہو جائے، تو یہ وہی والا سینٹینس کو ملا کے اپنے پڑھنا ہے کہ نیکوبیبنس نے فرض کیا کہ آدمی جو ہے وہ کہنے جا رہا ہے بلو، نیلی، یعنی کالی اور نیلی نہ ہو جائے،
یعنی نکو بیبس نے فرض کیا کہ آدمی کہنے جا رہا ہے بلو، بٹ ان فیکٹ لیکن حقیقت میں دی نیکسٹ ورڈ ہی اٹرڈ، اگلے لفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ساؤنڈڈ مور لائک، وہ کچھ اس قسم کے تھے. وہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے BKFA، جیسے ہم کسی کو مارنے کے لیے جب آواز نکالتے کر کے آواز نکالتے اس قسم کی آوازیں نکالتے، یہ وہی والے الفاظ ہے. تو اس کو ہم اردو میں اگڑم بگڑم بولیں گے. تو یہ وہی والے اس قسم کے الفاظ تھے، اگڑم وگڑم والے الفاظ تھے. اٹ واز ناٹ اے ورڈ، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ کوئی الفاظ نہیں تھے، لفظ نہیں تھا یہ کوئی. ود وچ نکوبیمس واز ایٹ آل فیملیئر، جس سے بالکل بھی نکوبیمس جو ہے وہ اس لفظ کو جانتا ہو. بٹ ہی انڈرسٹوڈ اٹس میننگ پرفیکٹلی، لیکن اس کے مقصد کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. یعنی جب کسی کو مارتے ہیں تو وہ جو آواز نکلتی ہے منہ سے، تو کہتا ہے اس کے مطلب کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے معنی کو جانتا تھا، وہ پرفیکٹلی مکمل طور پر اس کے معنی کو سمجھتا تھا. اینڈ مووڈ اسمارٹلی آؤٹ آف دا وے، اور وہ بڑے ہوشیاری سے اسمارٹلی بڑے چست طریقے سے وہ راستے سے ہٹ گیا. کریش، اور پھر دھماکہ ہوتا ہے یا آواز آتی ہے. یہاں تک بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور اس پوری جو ہماری ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ نے 5-6 دفعہ پڑھ کے اس کے سینونم یاد کر کے ورڈ میننگ یاد کر کے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اس کی ٹرانسلیشن کو. اور انشاءاللہ کل سب بچوں کی جو نوٹ بک ہیں وہ چیک ہوں گی. اللہ حافظ.